بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی ایک بہت بڑی چوٹی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے وہاں اپنے تمام رشتہ داروں کو بلند آواز سے بلایا۔ جب تمام لوگ وہاں آئے تو آپ نے ان سے پوچھا، اگر میں تم لوگوں کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر آنے والا ہے جو مکہ پر حملہ کرے گا، تو کیا آپ لوگ میری بات مان لیں گے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے اور ہمیں بھی سچ بولنے کی توفیق دی، یہاں تک کہ آپ اپنی دوسروں کی ایمانتوں میں کوئی خیانت نہیں کرتے، تو ہم آپ پر یقین کیسے نہ کریں؟ پھر آپ نے ان سے فرمایا، میری یہ بات بھی مانیں گے کہ اگر میں کہوں کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت مت کریں، بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، تو کیا آپ لوگ میری اس بات پر عمل کر لیں گے؟ وہاں کھڑے ہوئے لوگ آپ پر غصہ ہو گئے۔ اس میں سے ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے جس کا نام ابو لہب تھا۔ اس نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یعنی اس کا مطلب آپ نے ہمیں اس بات کے لیے یہاں بلایا تھا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بہت ہی بڑی بات کہہ دی، اور اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی، جس پر ابو لہب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا تھا۔ اس سورت کا نام ہے لہب۔ آپ اس پر متوجہ فرمائیے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ ما اغنی مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور وہ عنقریب جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جو وہ خود بھی لکڑیاں اٹھائے ہوئے ہوگی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور پھر اس کی بیوی کے گلے میں کھجور کی آگ سے بھری ہوئی رسی ہوگی۔ ناظرین، ابو لہب نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنا بدتمیزی سے سلوک کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کا عرش ہل گیا، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ہر کسی کی بات پر صبر کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو کچھ کہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب ہیں۔ اللہ کو برداشت کریں گے کہ وہ ان کے محبوب کو کوئی کچھ کہے تو اللہ ایسے دیکھتے رہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، ابو لہب ہمارے پیارے نبی کو ہر وقت تکلیف دیتا تھا، اور اس کی بیوی بھی ہمارے پیارے نبی کو تکلیف دیتی تھی۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی، ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرتے تو اس کی بیوی نے ہمارے پیارے نبی کے جسم پر کسی گوشت کی چمڑی پھینک دی تھی، جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھاگی آئیں اور انہوں نے وہ اٹھا کر پھینکی، اور بابا جان پھر سجدے سے اٹھے اور کہنے لگی، بابا جان آپ ٹھیک ہیں نا؟ رسول اللہ نے ہمیشہ صبر کیا۔ عزیزان محترم، میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو میرے آقا رسول اللہ کے صدقے مجھے سبسکرائب کیجیے، تاکہ میری تمام ویڈیوز میں جو میرے نبی کی باتیں ہیں وہ آپ تک جا سکے، تاکہ میری آخرت بنے۔ مجھے سبسکرائب کرنا ہوگا تو آپ کر لیجیے گا دل سے، اس میں کوئی شکوہ نہیں، بس آپ لوگ مجھے محبت دیں، شفقت دیں، مجھے بھی آگے لے کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تاکہ میں بھی حج کر سکوں، میں بھی عمرہ کر سکوں، انشاءاللہ میں بھی اپنے رب کے گھر جا سکوں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ سے، آپ لوگوں کی دی ہوئی اس چیز سے، آپ کے سپورٹ سے مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔